بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ خطا اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی۔ حالیہ دنوں میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کی زبان سے لفظ خطا نکلنے کے بعد جو کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف منسوب کیا گیا تھا، اس کے بعد سوشل میڈیا پر اغیار اور اہل سنت و جماعت کی طرف سے لعن طعن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے میں چند گزارشات تمام احباب کی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کو میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا ایک عام سنی جو ہے اس کو جانتا ہے۔ نہ تو میں اس کے ادارے کا ممبر ہوں اور نہ میں آج تک کبھی اس کے مرکز میں گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں اہل سنت و جماعت کے وہ آستانے، وہ علماء، وہ مشائخ اور وہ جماعتیں، تحریکیں جو بڑھ چڑھ کر اس گستاخی پر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، ایک ادنا سا کارکن ہونے کے ناطے ان کے ماضی کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس پر میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس وقت جتنا بھی احتجاج ہو رہا ہے اس میں 90% ایسے لوگ، ایسے عوامل، ایسے عناصر ہیں جن کو ماضی میں ہونے والی کسی بھی قسم کی کوئی گستاخی نظر نہیں آئی۔ اس وقت ان کا عالم یہ تھا کہ ماضی میں ہونے والی تمام تر جو گستاخیاں ہیں ان پر وہ آنکھوں سے اندھے تھے، وہ زبانوں سے گونگے تھے اور کانوں سے وہ بہرے تھے، اسی طرح وہ ہاتھوں سے معذور تھے اور ان کے پاؤں جو تھے وہ لنگڑے تھے۔ یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ان کا یہ ریکارڈ گواہ ہے کہ انہوں نے آج تک کسی بھی قسم کی ہونے والی گستاخی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوئی ہو یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہو، 90% ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس پہ کوئی بھرپور کردار ادا نہیں کیا ہے، اور 10% وہ علماء، مشائخ اور وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور للہیت کے ساتھ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو مشورہ رجوع کا دے رہے ہیں۔ اس پر میں اپنا موقف اپنی ویڈیو کے آخر میں آپ تمام احباب کے سامنے رکھوں گا۔ میرا آج کا ٹاپک ہے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے ناکردہ جرائم اور ان کو مخلصانہ مشورہ۔ میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں کہ کوئی بھی مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شان میں دانستہ یا غیر دانستہ کوئی جو ہے وہ گستاخی کر بیٹھے۔ چی جائے کہ ایک ایسا عالم جو چٹائی سے اٹھا اور دنیا اسلام میں اس نے اپنا نام پیدا کیا، یہ ممکن نہیں کہ وہ دانستہ طور پر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کرے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 90% طبقہ اہل سنت و جماعت کا ڈاکٹر صاحب کے خلاف کیوں ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ پر جو آج فرض جرم عائد ہو چکا ہے، کچھ اور آپ کے جرائم ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ پر یہ اور جو ہے اپنے دل کی بھڑاس جو ہے وہ نکال سکیں۔ میری نظر میں آپ کا سب سے پہلا جرم یہ ہے کہ آپ اس پاکستان میں اور دنیا بھر میں الشاہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ کی تعلیمات اور ان کے نظریات کے فروغ کے لیے جو ہمتاً مصروف عمل ہیں اور وقتاً فوقتاً افکار رضا سیمینارز کا انعقاد کرتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، کیونکہ بہت سارے ایسے علماء، مشائخ ہیں جو اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ کی تعلیمات سے اور ان کی جو ہے ریسرچ اس سے متفق نہیں ہے۔ دوسرا آپ کا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جرم ہے ان لوگوں کی نظر میں کہ آپ نے سال سے عقیدہ توحید سیمینارز کیے، جس میں آپ نے رافضیت، جس میں آپ نے خارجیت، جس میں آپ نے ناسبیت کا رد کیا، اور علماء اہل سنت کی تحقیقات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے اہل سنت کا واضح موقف کیا، اور شرک اور بدعت کے جو فتوے ہم پر لگتے تھے آپ نے اس کا رد کیا۔ تیسرا جرم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جب کبھی بھی دنیا بھر میں یا پاکستان میں توہین رسالت کے حوالے سے بات ہوئی یا 295 کے تحفظ کے حوالے سے بات ہوئی، آپ نے اور آپ کی طرح اور چند ایک صاحب اخلاص علماء نے یا جماعتوں نے بھرپور کردار ادا کیا، جو کہ ان طاقتوں کو اچھا نظر نہیں لگا، اور وہ اس طاق میں تھے کہ کوئی موقع ایسا آئے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے اس کے بدلے میں ان سے کسی قسم کا جو ہے وہ بدلہ لے سکیں۔ چوتھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو تحقیقی کام کیا ہے
فہم دین کورسز کے نام سے جو آپ نے کام کیا، اور اس کو پھر لٹریچر کی صورت میں فہم دین کورس کا جو آپ نے لٹریچر جو ہے وہ چھاپا، جس سے عقائد باطلہ کا رد ہوا، وہ بھی ان لوگوں کو ایک آنکھ نہیں بایا جو اہل سنت کے دشمن تھے۔ پانچواں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے اندر بھی ایسے کچھ لوگ پیدا ہو چکے ہیں جن کا آپ نے علمی رد کیا۔ مثلا ہمارا امت کا بعض کے نزدیک جماع ہے اور بعض کے نزدیک جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے اس حوالے سے بھی بات کی۔ یہ بھی ہمارے کچھ علماء مشائخ ایسے ہیں جو برسر عام کہتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت کے قائل نہیں ہیں۔ پھر آپ کا ایک حالیہ دنوں میں جو آپ نے صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اہل سنت کا موقف پیش کیا، اس سے بھی کچھ لوگوں کو آپ سے تکلیف ہوئی۔ اگلا آپ کا جرم میں یہ سمجھتا ہوں جو ان لوگوں کی نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اعلی حضرت امام احمد رضا خان کی تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے یا دیگر اکابرین کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان ابی طالب پہ حالیہ دنوں میں بات کی، جس پر بھی ایک بہت سا طبقہ آپ سے اہل سنت کا نالاں نظر آتا ہے۔ اگلا جرم جو ان کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ جو مزارات ہیں اولیاء کرام کے، جو روحانی فیوز و برکات کا مراکز ہیں ہمارے لیے، ان پر جو خرافات ہیں اور ان پر جو نشئی لوگ اور ان پر جو اس قسم کے لوگوں کے قبضے ہیں اور دین کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور وہ ایسے اللہ کے ولی جن کے آج گدی نشین جو مریدوں کے نذرانوں پہ کروڑ پتی اور ارب پتی بن چکے ہیں، جب آپ نے مزارات پر خرافات ختم کرنے کی بات کی اور ان پر ایسا نظام لانے کی بات کی کہ جو شریعت کے مطابق ہو، تو یقیناً ان لوگوں کو بھی آپ سے یہ وہ تکلیف ہوئی ہوگی۔ اگلا جو میں بات سمجھتا ہوں کہ جب سیفی علی خان نے ایک لوکل ٹیلی ویژن چینل پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کو چیلنج کیا، تو یہ 90% لوگ اس وقت کہاں تھے؟ ان کے پاؤں میں کیا مہندی لگی ہوئی تھی؟ ان کے خلاف آج تک یہ FIR اہل سنت کے لوگوں سے میں مخاطب ہوں، وہ انہوں نے کیوں نہ تحرک کیا؟ اور آپ نے اس کے رد میں جب عدالت صدیق اکبر سیمینار کا انعقاد کیا اور دلائل دیے اور ان شکوک و شبہات کو آپ نے دور کیا جو ایک عام مسلمان کے ذہن میں تھے۔ اگلا میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے اندر بھی کچھ ایسی شخصیات ہیں، اگر میں ان کا نام لوں تو پھر یہ آپ کے جرائم کی لسٹ جو ہے وہ لمبی ہوتی جائے گی۔ مثلا میں ایک نام جو بہت بڑا نام ہے، پیر عبد القادر شاہ، شاید جس کو عام سنی نہ جانتا ہو، ٹنچ باٹا والے جو آج کل انگلینڈ میں زیادہ تر رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے حق چار یار کے مسئلہ پر، اور اسی طرح جب غازی ممتاز حسین قادری جو غازی اسلام ہے اور شہید تحفظ ناموس رسالت ہے، اس کے حوالے سے منہاج القرآن کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری کا جب موقف سامنے آیا تو آپ نے اس کا رد کیا اور آپ نے اس سے کہا کہ آپ کا یہ موقف غلط ہے۔ پھر ایک دو اور ایسی شخصیات اہل سنت کے اندر جن کے ساتھ آپ نے علمی اختلاف کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عوامل ہیں 90% جو تحریکوں کی صورت میں، تنظیموں کی صورت میں، شخصیات کی صورت میں آپ کے خلاف یہ ذہنی طور پر تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے سے ان تمام باتوں کا جو ہے وہ بدلہ لے سکیں۔ اب میں آخر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 90% میری رائے کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں، اور 10% جو علماء حقہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ رجوع اللہ کریں، توبہ کریں، وہ اس لیے دیا کہ ان کا مشورہ اخلاص اور للہیت کی بنیاد پہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ذاتی اناد نہیں ہے۔ اس حوالے سے میری آپ کے سامنے گزارش ہے، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک عام سنی کارکن ہونے کی حیثیت سے، کہ ہماری ایمان یہ ہے کہ جس ذات کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی نسبت ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے صاحب عزت ہے، صاحب تعظیم ہے، اور اس کی عزت و احترام کرنا ہم پہ لازم ہے۔ چاہے جائے کہ ایک عام صحابی رسول کی عزت ناموس کا تحفظ کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام سنی مسلمان اور ایک عالم دین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، ان کے حوالے سے گستاخی کرے یا گستاخی کا سن لے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میں اس حوالے سے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ عالم دین ہیں اور آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور علم نافع عطا فرمائے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کے منہ سے یہ امکان خطا، وقوع خطا کی بات کرتے ہوئے لفظ خطا منسوب ہو گیا ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات کی طرف،
اور عرف عام میں خطا سے مراد ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں ہمارے ریجن میں خطا سے مراد گناہ یا غلطی لیا جاتا ہے. تو معاذ اللہ کوئی بھی مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا اور آپ بھی نہیں کر سکتے. میرا آپ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ آپ نے دانستہ طور پر یہ نہیں کہا ہوگا کہ حضرت بی بی پاک معاذ اللہ غلطی پر تھیں یا حضرت بی بی پاک خطا. آپ ایک مسئلے کو بیان کرتے تھے, آپ اس میں الجھ گئے یا آپ اس کو سمجھا نہ سکے. بعد میں آپ نے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کانفرنس کر کے اس بات کا رد بھی کیا, لیکن وہ علمی رد تھا, عام مسلمان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. تو میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ آپ یہ جتنے جرائم ان لوگوں کی نظر میں ہیں, یہ اہل سنت کی نظر میں آپ کے وہ کام ہیں, وہ آپ کی جو کارنامے ہیں جو اہل سنت کے فروغ کے لیے آپ کر رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عوامی سطح پر خطا کا معنی غلطی یا گناہ لیا جا رہا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیں, اس پہ کوئی آپ کی شان میں فرق نہیں پڑے گا. اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شان میں آپ سے میں جو آپ کی ان کی شان میں جو آپ نے نامناسب آپ سے لفظ نکل گیا ہے, آپ اس سے رجوع ان کی بارگاہ میں کرنا ہے. اس سے آپ کو اگر کوئی شریعت آپ کو نہیں روکتی, کیونکہ ہمارے ہاں تو عرف عام میں اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے اور ہمیں یہی پڑھایا گیا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم. یہ ہم نے آپ جیسے علماء سے سنا ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ امت پر اور اہل سنت پر احسان ہوگا عرف عام میں خطا کا جو معنی لیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ ایک وضاحت 2 یا 3 منٹ کی کر دیں کہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ, اور آپ نے کی بھی ہے. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو آپ دیکھیں, میرا آپ سے یہ وعدہ بھی ہے کہ انشاءاللہ فکر رضا کے فروغ کے لیے, اہل سنت کے تحفظ کے لیے اور عقائد اہل سنت کی ترویج کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہمارا تو ایک ہی مقصد ہے کہ الحب للہ والبغض للہ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین.